السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں عمر خطاب۔ جس طرح آج کل مسلم لیگ نون کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں، جس طرح بیانیہ بنانے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، ایک نیا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت ان کی حکومت ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہیں اور نواز شریف صاحب کی بیٹی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور کارکردگی ان کی صفر ہے، اور اس حوالے سے کافی پریشانی ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں جب نیا الیکشن ہوگا تو کس طرح منہ لے کر جائیں گے عوام کے سامنے، کیا بیانیہ ہونا چاہیے، کیونکہ اشارے یہ مل رہے ہیں، ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے ہمیشہ کی طرح مزاحمتی سیاست جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ تو ناظرین، 1980 کی دہائی میں جنرل جیلانی کے ساتھ انہوں نے پہلی دفعہ مزاحمت کا جو ہے وہ سفر شروع کیا تھا، اور اس کے بعد یہ صوبائی وزیر بنے تھے نواز شریف صاحب۔ پھر ضیاء الحق کے قریب سے قریب ہوتے چلے گئے اور اسٹیبلشمنٹ کی انتھک محنتوں کے بعد میاں صاحب جو ہے انہوں نے مزاحمت کرتے کرتے وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ہے وہ سفر جو ہے وہ پورا کیا، اور اس کے بعد جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ پاکستان آئیں اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، تو انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ مزاحمت شروع کر دی اور یہ جواز بنایا کہ یہ خاتون جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور میاں صاحب نے طاقتور حلقوں کے ساتھ مل کر ایک IJI بنائی اور اس کو بینظیر بھٹو کے خلاف استعمال کیا اور خوب مزاحمت کی جمہوری حکومت کی، جس کے نتیجے میں پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں کوششوں کے بعد میاں صاحب۔ اس کے بعد پھر محترمہ بھٹو جو ہے بینظیر بھٹو صاحبہ دوبارہ اقتدار میں آتی ہیں تو نواز شریف نے پھر مزاحمتی رویہ اپنایا اور طاقتور حلقوں کی مدد سے اسے گھر بھیج دیا اور سہاروں کی مدد سے 2/3 اکثریت حاصل کر لی اور پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ میاں صاحب جو ہے ان کی مشرف صاحب سے نہیں بنتی، کیونکہ میاں صاحب جو ہے وہ اپنا راج قائم کرنا چاہتے تھے، میاں صاحب جو ہے وہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ آرمی چیف منتخب کرنا چاہتے تھے۔ مشرف اور ان کے درمیان پھڈا پڑ گیا، اور ہوتا یہ ہے کہ مشرف صاحب نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور خود جو انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور میاں صاحب کو جو ہے وہ جیل بھیج دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو میاں صاحب تھے انہوں نے جو ہے وہ ڈیل دی اور گارنٹیاں دیں اور میاں صاحب جو ہے وہ سعودی عرب روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن میاں صاحب جو ہے وہ زیادہ دیر وہاں پر ٹک نہیں پاتے اور اس کے بعد جو ہے وہ کوچ کر جاتے ہیں برطانیہ میں اور وہاں پر وہ قیام کرتے ہیں۔ کافی عرصہ وہاں پر انہوں نے رہائش پذیر وہ رہے وہاں۔ پھر جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی ڈیل ہوتی ہے مشرف صاحب کے ساتھ، اور وہ ڈیل کون کرواتا ہے؟ امریکہ۔ اور اس سارے ڈیل کے بعد اور ان نتائج میں جب میاں صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ معاملات اب تبدیل ہو چکے ہیں اور وہ بھی واپس جا سکتے ہیں، تو وہ بینظیر بھٹو کے پیچھے پیچھے پاکستان واپس آ جاتے ہیں۔ 2008 میں کیا ہوتا ہے کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو ہے وہ شہادت ہوتی ہے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت بن جاتی ہے، تو دوبارہ سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مزاحمتی سیاست کا آغاز کر دیتے ہیں اور میمو گیٹ کو جو سکینڈل تھا اس میں بھرپور جو ہے وہ مزاحمت کرتے ہیں اور کوئی کسر نہیں چھوڑتے پیپلز پارٹی کے حوالے سے مزاحمت کرتے کرتے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو نون لیگ کی حکومت جب شروع ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ پھر آخر میں نون لیگ جو حکومت ہے وہ ختم ہوتی ہے، کرپشن کے بے شمار چارجز ان پر لگ جاتے ہیں، الزامات لگ جاتے ہیں، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ پھر شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ باغ ڈور سنبھالتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ میاں صاحب نے مزاحمتی جو ہے وہ بیانیہ اس وقت بھی اپنایا اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کیوں نکالا۔ یہ کافی ان دنوں وائرل ہوا تھا ہر خبروں میں، سوشل میڈیا پر بھی، کہ مجھے کیوں نکالا، اس پر بڑے لطیفے بھی بنے، بڑے معاملات اور تھے۔ اور دوسرا ان کا نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ تو خان صاحب واحد لیڈر تھے جن کی پنجاب میں زیادہ طاقت تھی اور ان کو وفاق سے کافی شکوے تھے، اور مزاحمت کرتے کرتے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی دفن ہو گیا، ختم ہو گیا۔
اور پھر کیا ہوتا ہے، ان کی حکومت جب ختم ہوتی ہے تو کرپشن کے آلریڈی چارجز تھے، ان کو جیل ہو جاتی ہے، جیل میں جب جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ یہ ان کی ڈیل ہوتی ہے، اور 2019 میں یہ جناب علاج کی غرض سے ڈیل کر کے برطانیہ چلے جاتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور پھر عمران صاحب کی جو حکومت ہے جب وہ چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت یہ لندن سے بیٹھ کے لندن پلان کا جو کا جو منصوبہ ہے، جس کی وہاں اس وقت بعض گشت ہوتی تھی کہ یہ لندن سے فیصلہ ہو رہا ہے، لندن سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے، لندن سے یہ پارٹی کو جو ہے وہ مشورے دے رہے ہیں، پارٹی کو چلا رہے ہیں، تو اس وقت طاقتور حلقوں کے ساتھ مل کر اور کچھ غیر ملکی جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ ایک امپورٹڈ حکومت کا جو ہے وہ خاکہ تیار کرتے ہیں، اور اس کو پھر عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت کو کا جو تختہ ہے وہ الٹ دیا جاتا ہے اور امپورٹڈ حکومت بن جاتی ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ حکومت میں آتے ہیں، مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، بیڈ گورننس کے ریکارڈ، لوگوں کو اریسٹ، پکڑ دھکڑ، پی ٹی آئی کی جو حالت کی انہوں نے، پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ پھر نواز شریف کو یقین دہانی کروائی جاتی ہے، ان کو حوصلہ آتا ہے کہ میں اب پاکستان جا سکتا ہوں اور میرے جو کیسز ہیں وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں، مجھے ریلیف مل سکتا ہے، تو وہ جناب واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ نہ وہ جلوس کر پاتے ہیں، نکال پاتے ہیں، نہ کوئی ریلی نکال پاتے ہیں، عوام کے سامنے کیسے جائیں، ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب ایک دفعہ حلقے میں جاتے ہیں تو ان کی جس طرح عوام نے خاطر کی، ان کی گاڑی پر چڑھ دوڑے، تو وہ سب کے سامنے ہیں۔ اور جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ ایک دفعہ عوام کے درمیان جاتی ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح سلوک کیا گیا، تو یہ لوگوں کے ساتھ سامنے حقیقت کھل کر آ گئی تھی۔ پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے جس طرح ان کے جو امیدوار تھے ان کے کاغذات چھینے گئے اور چھین کر فرار ہو گئے، ان کی گرفتاریاں کروائی گئیں، وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں، اور لیکن پھر بھی وہ خود وزیر اعظم نہیں بن پاتے، اور نتیجتاً جو ہے وہ شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بنتے ہیں، اور اب بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں۔ کمزوروں کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، ظلم و ستم انہوں نے اتنا کیا ہے، عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ کب تک جو ہے وہ عوام کو بے وقوف بناتے رہیں گے۔ اصلیت ان کی سامنے آ چکی ہے، خواتین کو انہوں نے حراست میں لیا ہوا ہے اور ان کے حوصلے یہ توڑ نہیں پائے، اور ناکامی ہوئی ہے ان کو، اور سارے مقدمات جو خواتین پر بنائے ہوئے ہیں وہ جعلی ہیں۔ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں ان سب چیزوں پر، لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، بڑے خرچے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ سب زیرو ہے۔ جتنا یہ پروموشن پر خرچ کرتے ہیں اتنا عوام پر خرچ کر دے تو کیا بات ہوتی، تو لیکن یہ سب ان کی چیزیں جو ہے وہ زیرو ہو رہی ہیں۔ تو جب بھی یہ جیل جاتے ہیں تو وہ ڈیل کرتے ہیں، ڈیل کر کے جو ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ کبھی بھی نواز شریف نے اپنی جو ہے وہ جائیداد کا وہ جو ہے وہ احتساب نہیں کروایا، حساب نہیں دیا۔ اب جو یہ بیانیہ بنا رہے ہیں یہ ان کا چورن جو ہے وہ بکنے والا نہیں ہے، عوام میں شعور آ چکا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ بیٹی وزیر اعظم، بھائی وزیر اعظم، کارکردگی صفر، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، اور یہ تجربہ جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہا ہے۔ ان کو تھا کہ مریم نواز صاحبہ آئیں گی تو بہت بڑے جو ہے وہ لیڈر بنے گی اور بڑی کارکردگی ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ محسن نقوی کے ساتھ ان کے اختلافات الگ ہیں، اور ان کو بڑی پرابلم ہے اس حوالے سے، اور آئے دن اشتہار بازی سے یہ باز نہیں آتے۔ آٹے پہ جناب میاں صاحب کی فوٹو، مطلب کسان کارڈ پہ میاں صاحب کی فوٹو یا شہباز شریف کی فوٹو، تو یہ ان کا حال ہے کہ عوام کے پیسے ہیں، عوام کے پیسوں پر یہ سارے معاملات کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، اپنی پروموشن کرتے ہیں، اپنی اشتہار بازی کرتے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ خواجہ آصف بھی پیچھے نہیں رہے، انہوں نے علامہ اقبال صاحبہ جن کی خدمات ہے، وہ جو کہ ہماری قوم کے شاعر تھے، اور انہوں نے عوام کو، پاکستان مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے جو شاعری کو جو ہے وہ ٹول بنایا، اور کس طرح سے انہوں نے خدمات دی۔ ان کی والدہ کے نام سے امام بی بی میٹرنٹی ہسپتال تھا سیالکوٹ میں، اور خواجہ صاحب نے اس کا نام تبدیل کروا کر جو ہے وہ خواجہ صفدر میٹرنٹی ہسپتال رکھوا دیا ہے۔ وہ بھی پیچھے نہیں آئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں سب چلتا ہے، یہاں ڈنڈے کا دور ہے، اور جس کے پاس ڈنڈا ہے وہی یہاں پر کر سکتا ہے۔ یہ ان کی اصلیت ہے کہ انہوں نے علامہ اقبال کی والدہ کو بھی نہیں چھوڑا، ان سے اتنی نفرت تھی، یا اپنی جو پروموشن ہے وہ اتنی ضروری تھی۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی
کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عوام کے حالات کیا ہیں، عوام کی زندگی کیسی ہے، عوام مہنگائی کو کس طرح فیس کر رہے ہیں، عوام نے بل کیسے ادا کرنا ہے۔ ایک مزدور بندہ ہے وہ اپنے گھر کا رینٹ دے گا یا بجلی کا بل دے گا یا گیس کا جو انہوں نے بلز میں طوفان برپا کیا گزشتہ 2-3 ماہ میں، تو عوام جائے تو آخر کہاں جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کچھ اپڈیٹس، اور مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے اور تجزیوں کے لیے اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی عمر خطاب بٹو کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔